وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ، اور جب پڑھی جاتی ہیں اس پر یعنی ایسے شخص پر جو لہو الحدیث میں مبتلا ہے، جب ایسے شخص پر پڑھی جاتی ہیں آیاتنا، ہماری آیات، وَلَّا، رخ پھیر لیتا ہے، مستکبرن، تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعها، گویا کہ نہیں اس نے سنا ان کو، کأن، گویا کہ، فی اذنیہ، اس کے دونوں کانوں میں، وقرن، بوجھ ہے۔ جب ایسے شخص پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے، گویا اس نے وہ سنی ہی نہیں، سنی انسنی کر دینا، گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو خوشخبری دے دو اس کو دردناک عذاب کی۔ پہلے بات آئی عذاب مہین کی، اب آ رہی ہے بات عذاب علیم کی۔ اب آپ دیکھیں تو آج کل ہر چیز میں آپ کو موسیقی ملتی ہے، ہر چیز میں۔ کسی چیز کو بیچنا ہے تو موسیقی، بچوں کو کچھ سکھانا ہے تو اس میں موسیقی، موبائل کی رنگ ٹونز دیکھیں تو اس میں موسیقی۔ اتنی لمبی لسٹ ہے رنگ ٹونز کی جس میں میوزک ہی بھرا ہوا ہے، الا کوئی ایک آدھ آپ کو رنگر ٹون ملتا ہے کہ جس میں بیل بج رہی ہوتی ہے، باقی سارا کا سارا میوزک بھرا ہوا ہے۔ اتنی چیزیں اب ہمارے آس پاس موسیقی کو لے کر ہو چکی ہیں کہ اب ہم اس سے اپنے آپ کو الگ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا بچہ جب موسیقی سنتا ہے تو شیطان کس طریقے سے اس کو اس میں مگن کرواتا ہے۔ قرآن سناؤ تو بچے رو پڑتے ہیں، اور میوزک سناؤ تو چپ ہو جاتے ہیں۔ شیطانی وسوسہ نہیں تو کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہاں بتا دیا کہ ان چیزوں میں جانے سے انسان آخرت سے، اللہ کے ذکر سے، جو اہم ترین چیزیں ہیں ان سے پھر ہٹ جائے گا۔ اور اگر آپ ان سے دور رہتے ہیں، اس طرح کے ڈراموں سے، اس طرح کے ناول سے، لٹریچر سے، جو میں نے ساری مرادیں آپ کو بتائیں، تو ہی آپ ایک سنجیدہ زندگی گزار سکتے ہیں اور کام کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ورنہ پھر وہی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنی ایسی آپ کو خواتین بھی ملیں گی جن کا سارا دن انہی چیزوں میں گزرتا ہے۔ آج بھی آپ کو بہت ساری ایسی خواتین ملیں گی جو ناولز جب پڑھنے بیٹھتی ہیں تو بالکل ہی غافل ہو جاتی ہیں، مگن ہو جاتی ہیں اس میں، اور اگر وہ ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو وہ ایسا لگتا ہے ان کو جیسے وہ بے چین ہو گئے، جیسے کوئی نشہ ہو گیا ان سب چیزوں کا۔ دیکھیں، تفریح کرنا، جائز تفریح کا ہونا ہمارے دین میں منع نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو انٹرٹین کر سکتے ہیں، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ جب کوئی بھی چیز ایکسٹرا ہونے لگتی ہے زندگی میں تو پھر اس سے آپ کا جو زندگی کا مقصد ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی لاس ہوگا، جو فضولیات میں پڑے گا وہ اپنی دنیا کا بھی نقصان کرے گا، دین کا تو کرے گا ہی کرے گا، دنیا کا بھی کرے گا۔ تو ان سب چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دینا اور باقاعدہ اس پر فوکس کرنا ہے کہ چاہے وہ موبائل فون ہو، چاہے وہ آپ کی کوئی مشغولیات ہو، اس میں آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس سے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فکر آخرت دی اس سے دور ہو رہے ہوں، زندگی سے سیریسنس ختم ہو رہی ہو۔ بچوں کو آپ دیکھیں، بچے جب کھیل میں پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ عمومی طور پر ایسے بچے جو ایک سیریس کام ہے پڑھائی کا اس سے بھی ہٹنے لگتے ہیں۔ یہ باقاعدہ ریسرچ آئی ہے کہ جن بچوں کے ریزلٹس خراب آتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی ہی لہو الحدیث ہوتی ہے، کوئی گیمز ہوتی ہیں یا کوئی ایسے دوست ہوتے ہیں جو ان کو ان سب چیزوں سے فوکس ہٹا دیتے ہیں، ان کے ریزلٹس خراب آتے ہیں۔ اور عمومی طور پر اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز سے یہی کمپلین آتی ہیں، یا کسی بھی ادارے سے جہاں بچہ پڑھ رہا ہے، کہ اچھا خاصا بچہ پڑھ رہا تھا، اچانک اس کی جو ہیبٹس ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں، اس کا دھیان ہٹ رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟
وجہ یہی ہوتی ہے کسی نہ کسی فضولیات میں وہ پڑھنے لگ رہا ہوتا ہے. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، لہم ان کے لیے جنات النعیم، باغات ہیں نعمتوں والے. جنت تو ویسے ہی نعمتوں سے بھری ہے، لیکن جب یہاں بات آئی جنات النعیم تو جانے کتنی اس میں نعمتیں ہوں گی اور کتنی اسپیشل ہوگی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں نعمتوں والی جنت. خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں. اللہم اجعلنا منہم. وعد اللہ حقا، وعدہ ہے اللہ کا سچا. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. خالدین فیہا، کتنی بڑی خوشخبری ہے. جنت والوں کو جب یہ خوشخبری سنائی جائے گی تو اگر موت ہوتی تو وہ خوشی سے مر جاتے. اتنی بڑی خوشخبری ہے. جب بھی اس طرح کی آیات آتی ہیں تو اللہ سے میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو محسوس کرنا ہے، تو آپ ہمیں جنتوں میں داخل کیجیے گا کہ ہم اس کو محسوس کریں. جب آپ کہیں گے خالدین فیہا، اب نہیں نکالے جاؤ گے یہاں سے، ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہو گے، تو اس خوشی کو ہم محسوس کرنا چاہتے ہیں. جو جنت میں جائے گا وہ اس کو محسوس کرے گا. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. اللہ کا سچا وعدہ ہے. وعد اللہ حق کا، اس میں کوئی جھوٹ بات نہیں، بڑی سچی بات ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر وعدے کو وفا کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ سب سے بڑھ کر وعدوں کو وفا کرنے والے ہیں. اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے. کیوں؟ وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. ان وعدوں کو پورا کرنے میں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. خلق السماواتی، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو. اب یہاں سے اہل مکہ کے شرک کو رد کرنے کے لیے اور توحید کی دلیل پر آیات آ رہی ہیں. جو انسان لہو الحدیث میں پڑھ کر اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے تو لہو الحدیث سے نکالنے کے لیے یہ آیات آ رہی ہیں. جہاں یہ شرک کی تردید میں ہے، توحید کی دلیل میں ہے، وہاں یہ لہو الحدیث سے نکالنے کے لیے بھی مددگار آیات ہیں. خلق السماواتی، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، تم دیکھتے ہو ان کو. اس کے دو معنی کیے جاتے ہیں. ستون تو ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، یا پھر ستون ہے ہی نہیں اور تم اسی طرح دیکھتے ہو. یا تو ستون ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، یا پھر ستون ہے ہی نہیں جیسا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، کہ کوئی پلر ہی نہیں. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے ڈال دیے زمین میں پہاڑ. کیسی بڑی مخلوق ہے اللہ کی. اتنے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے زمین میں گاڑے ہیں. ان تمید بکم، کہ ڈھلک جائے گی تم کو لے کر. زمین جو ہچکولے کھا رہی تھی، ہچکولوں کو بند کرنے کے لیے، اس کو سٹیبل کرنے کے لیے پہاڑ گاڑے گئے. وَبَثَّ فِيهَا، اور پھیلا دیے اس میں، یعنی اس زمین میں، من کل دابہ، ہر قسم کے جانداروں میں سے. اب آپ دیکھیں آسمان کا بھی ذکر آیا ہے اور زمین کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن آسمان کا ذکر مختصر ہے اور زمین کا ذکر تفصیل سے ہے. کوئی وجہ بتائے گا اس کی؟ دیکھیں آسمان کا ذکر کیا ہے؟ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا. پھر فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور آگے بھی آئے گا کہ بارش برسائی. اور آگے کیوں زمین کا ذکر زیادہ کیوں؟ بالکل، چونکہ ہم زمین پر رہتے ہیں، ہم ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں، تو ہم ان پر غور و فکر کر کے توحید اپنے اندر راسخ کر سکتے ہیں. وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، ماءً، پانی.
فَأَنبَتْنَا فِيهَا، پھر اگائے ہم نے اس میں من کل زوج، ہر قسم میں سے، کریم، عمدہ، زوج کریم۔ ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ فَأَرُونِي، تو دکھاؤ مجھ کو، ماذا خلق الذین من دونہ، کیا کچھ پیدا کیا ان لوگوں نے جو اس کے سوا ہیں۔ یہ تو اللہ کی تخلیق ہے، جن کو تم شریک بناتے ہو انہوں نے کیا تخلیق کیا ہے وہ بتاؤ۔ اور اس کا جواب مشرکین مکہ کے پاس نہیں تھا۔ بل الظالمون، بلکہ ظالم لوگ، مراد مشرک لوگ، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہیں۔ ایسے ظالم جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا ہے وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو یہاں الحمدللہ ہمارا ایک لیسن مکمل ہوا۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین، الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين۔ وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها، وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم۔ خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج
كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. جی بہت اہم آیت آپ نے یہاں پڑھی لہو الحدیث کے بارے میں. لیکن کچھ لوگ حکمت اور سنجیدہ باتوں کو چھوڑ کر فضول باتوں میں لگ جاتے ہیں. باتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک نصیحت پر مبنی بات، اور اس کا بڑا اچھا اثر ہوتا ہے، اس سے انسان ذمہ دار بنتا ہے، سنجیدہ ہوتا ہے. اور دوسری تفریح والی بات، اس کا بھی اثر ہے کہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ یعنی غیر سنجیدہ رویے آنے لگتے ہیں. اب ہم سب نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کتنے ایسے کام کر رہے ہیں جو واقعی ہماری اس زندگی کے مقصد کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اپنی اصلاح کرنی ہے. تو واضح ہے اتنی آیات.